بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں منیر احمد زاہد۔ آج ہمارے مہمان ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں جناب محمد فاروق رحمانی صاحب، آپ آل پارٹی حریت کانفرنس کے رہنما ہیں۔ ہم ان سے خاص طور پہ بات کریں گے، جولائی کا مہینہ ہے اور جولائی کے مہینے میں بات کی جائے تو 13 جولائی 1931 یوم شہداء کی یاد پوری ریاست جموں کشمیر میں اور پوری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 19 جولائی ہے یوم الحاق پاکستان، اور پھر ہم اگست کی بات کریں تو 5 اگست ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے اس ریجن کی اور جموں کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے بہت زیادہ اثرات مرتب کیے ہیں، اور اس کے خلاف بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ جموں کشمیر کے اندر ہر مکتب فکر کر رہا ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی کی جا رہی ہیں اور بھارت کے اندر بھی کی جا رہی ہیں۔ تو ہم فاروق رحمانی صاحب سے آج بات کریں گے۔ جی رحمانی صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں۔ شکریہ۔ رحمانی صاحب، یہ فرمائیے کہ جو یوم شہداء کشمیر ہے 13 جولائی 1931، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ اس تحریک جو تحریک آزادی ہے، موجودہ تحریک آزادی ہے، اس میں اس کو کیا مقام حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13 جولائی جو ہے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ تو روٹس ہیں اس تحریک کے، یہیں سے یعنی ایک یہ پہاڑ میں ایک لاوا، زمین میں لاوا جمع ہو گیا تھا، جس طرح آتش فشان ہو جاتا ہے، تو 13 جولائی کو وہ آتش فشان پھٹ پڑا اور باہر نکل آیا۔ یہ دب گیا تھا، سب کچھ زمین میں جمع ہو رہا تھا، تو یہ ہو گیا۔ یا یہ کہیں کہ ایک یہ سائلنٹ آتش فشان تھا، تو فوراً اس نے اپنا مدت سے راستہ دہک رہا تھا، لیکن تو اس نے پورے اس ہندوستان کو ہلایا اس وقت۔ جی اسی لیے بی جے پی کا آج نقطۂ نگاہ ہے کہ اس کو بالکل مٹاؤ، اس دن کو انہوں نے یہ چھٹی منسوخ کی۔ حالانکہ یہ دن جموں کشمیر کی جو لوکل سرکار ہے وہ بھی مناتی ہے۔ بالکل، جموں کشمیر 1947 سے جب یہ ہندوستان آزاد ہو گیا، پاکستان بن گیا، اس وقت سے جموں کشمیر میں اس کو گورنمنٹ آف جموں کشمیر جو ہے وہاں کی ہندوستان مقبوضہ بالکل آزاد کشمیر یہ تو مناتے ہیں، وہ بھی مناتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا آغاز کیا اور ہندوستان نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ شیخ عبداللہ خود اس شیخ عبداللہ 13 جولائی 1931 کا دن 1947 سے مناتا آیا، بلکہ 47 سے پہلے بھی مناتے تھے، 31 کے بعد بھی، لیکن اس کے بعد یہ زیادہ منایا جانے لگا۔ اور پہلی بار 1931 یہ 13 جولائی کا دن پہلا سال جو تھا، پہلی یہ شہداء کی جو برسی 32 تھی، 32 کو منایا گیا۔ اس وقت ڈوگرا حکومت تھی، ہری سنگھ کی حکومت تھی، اس وقت یہ منایا گیا اور باضابطہ جلسہ ہوا سری نگر میں، جس میں کچھ یہ ایک شاعر نے ایک کلام بھی پڑھا، اس کو گمنام شاعر کہتے ہیں۔ اس نے کیا اشعار پڑھے وہ یاد نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے وہ کون تھا، کیا نام تھا، لیکن پڑھا گیا۔ اس نے پڑھا 1932 میں خراج عقیدت پہ پیش کیا اس نے۔ اس میں یہ مومنوں کی عورتیں بے آبرو ہوتی گئیں، دشمن اسلام نے برپائے طوفان کر دیا، یہ ہے اس کا، یہ لمبی نظم ہے۔ تو پھر اس پر اب 1932 سے لے کر آج 2025 ہے، میرے خیال میں 24 میں بی جے پی نے اس پر پابندی لگائی، یہ چھٹی بھی منسوخ کی۔ یہ نیشنل ہالیڈے تھی جموں کشمیر میں وہاں، تو
اس کو منسوخ کر لیا اور اس دن کو بھی اب نہیں مناتے ہیں۔ اچھا رحمانی صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بی جے پی کا آپ نے ذکر کیا کہ 2024 میں انہوں نے پابندی لگا دی اور بتدریج لگائی، ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے 2019 ہوا، پھر 2025-24 میں انہوں نے پابندی لگائی، تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یعنی ہے نا کہ ایک کسی کریکشن کو توڑنا یا کسی مرکز سے غیر منقطع کر دینا یا کسی جو کہیں سے آپ کو ایک وہ مل رہا ہو جذبات یا کہیں سے آپ کو ایک بوسٹ مل رہا ہو اس کو ختم کر دینا، کیا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے بی جے پی کا جو تصور ہے وہ روٹ کی طرف جاتی ہے۔ جب سے وہ ہندوستان میں برسر اقتدار آئی وہ کہتی ہے کہ یہ شاخوں کو نہیں جڑ کو دیکھو، جڑ کو کاٹو۔ اسی لیے انہوں نے اس کے علاوہ اردو زبان کو ختم کیا، یعنی اردو زبان تو اردو زبان تو وہاں حالانکہ ہندوستان کے اندر اردو اتنی بولی جاتی ہے۔ جموں کشمیر میں یہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ یا اس کے زمانے سے اردو زبان سرکاری زبان ہے، اور پھر 1947 میں شیخ عبداللہ کے زمانے سے باضابطہ اس کو کانسٹیٹیوشنل لینگویج قرار دیا گیا۔ تب سے یہ نیشنل لینگویج ہے، آفیشل لینگویج ہے جموں کشمیر کی، مقبوضہ جموں کشمیر کی، اور سارا کام اسی میں ہوتا ہے، تمام کام۔ تو اس نے اس پر پابندی لگائی اور اس زبان کو ختم کیا، جڑ کاٹنے کی۔ ہندی لگائی۔ وہ یہ کہ وہ سمجھتی ہے کہ 13 جولائی یاد کرنے سے تو سارا کچھ ملبہ جو پڑتا ہے وہ جموں کے اس حکمران پر، ہندو حکمران پر پڑتا ہے، ایک لہذا اس دن کو نہیں منانا چاہیے۔ اردو زبان کے ذریعے سے یہ سارا کلچر جو آیا ہے آزادی کا، اسلام کا، یہ کلچر مٹا دینا چاہیے، اس کی بنیاد ختم کرنی چاہیے، لہذا اس کو پھر اس نے ہلا دیا اس وقت 13 جولائی نے 13 جولائی نے اس طرح ہلایا ہندوستان کو کہ سارے پنجاب سے، سارے پنجاب میں چلی تحریک، کشمیر چلو تحریک۔ اور میں نے پڑھا ہے اس میں شورش کشمیری، شورش کشمیری نے لکھا ہے ایک جگہ کہ کشمیر چلو تحریک شروع ہو گئی تو میں بھی چھوٹا لڑکا تھا تو میں بھی شامل ہو گیا جلوس میں، اور اس جلوس کو رکایا حکومت کشمیر نے، سیالکوٹ، سیالکوٹ سے آگے اب وہ داخل ہونا ہو رہا تھا پنجاب سے آ کر، اس کو روک لیا وہاں اور گرفتاری شروع ہو گئی، کیونکہ حکومت جموں کشمیر نے اجازت نہیں دی۔ برٹش انڈیا تھا نا، وہ برٹش انڈیا تھا، یہ برٹش انڈیا نہیں تھا، اس کو اجازت نہیں دی۔ لیکن پورا ہندوستان جو تھا وہ ہل گیا اس سے، اور یہ کہا یہ کیا بات ہے، کشمیر میں ہو رہا کیا ہے، پتہ ہی نہیں تھا کسی کو اندر کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا ہو رہا کیا ہے، تو پھر پنجاب میں اس کی سپورٹ، پھر وہ کشمیر کمیٹی بنی، علامہ اقبال آ گئے، سب آ گئے اس میں وغیرہ، یہ سب کچھ۔ پھر اس کا اثر پڑا انگلینڈ پر، اور انگلینڈ پر انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مہاراجہ ہری سنگھ یا اس کی حکومت کیا کر رہی ہے، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق ان کو ستیہ ناصیز نے کیا ہے۔ چنانچہ ایک کمیشن قائم کیا گیا، شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے گلینسی کمیشن قائم کیا گیا، وہ دیکھے کہ آخر یہ 31 کیا ہوا 13 جولائی کو، اس کے اسباب کیا ہیں، کازز کیا ہیں، ان کازز کو دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے جو یہ مہاراجہ کر رہا ہے، اس کی فوج پولیس وغیرہ کر رہی، ملازمتوں میں زیادتیاں، ہر چیز میں زیادتیاں، سزاؤں میں انصاف نہیں ہے، پینلٹیز ہیں وغیرہ، ہندو کے لیے ایک سزا ہے جرم پر، مسلمان کے لیے، کشمیری مسلمان کے لیے دوسری سزا ہے وغیرہ، تمام